السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو داؤد کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 391۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل نجد میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آواز کی گنگناہٹ سنی جا رہی تھی مگر سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا تو اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ کہنے لگا، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ مجھ پہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا اس کے تو نفل پڑھنا چاہے۔ راوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا تو اس نے کہا، کیا مجھ پہ اس کے علاوہ بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفل رکھنا چاہے۔ راوی نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ زکوٰۃ کا بھی بتایا تو اس نے کہا، کیا مجھ پہ اس کے علاوہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہاں اگر تو نفل دینا چاہے۔ چنانچہ وہ آدمی واپس ہوا اور کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہوا اگر ثابت قدم رہا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 392۔ حضرت ابو سہل نافع بن مالک بن ابی عامر سند سے یہی حدیث مروی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہوا قسم اس کے باپ کی اگر سچا ہوا، اور جنت میں داخل ہوا قسم اس کے باپ کی اگر سچا ہوا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 393۔ جناب نافع بن جبیر بن مطعم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری 2 مرتبہ امامت کرائی۔ پہلی مرتبہ مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزے دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ شفق سرخی افق میں غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ روزے دار پہ کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ اس کے مثل تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ 2 مثل تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزے دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ رات کا تہائی حصہ گزر کیا، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے انبیاء کے یہی اوقات ہیں، اور نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے مابین ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 394۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز منبر پہ بیٹھے تھے اور نماز عصر میں انہوں نے کچھ تاخیر کر دی تو عمر بن زبیر نے ان سے کہا، یاد رہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات کی خبر دی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا، اپنی بات پہ ذرا غور کیجئے۔ تو عمر نے کہا، میں نے بشیر بن عبد مسعود سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے نماز کے اوقات کی اطلاع دی، پھر میں آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے اپنی انگلیوں پہ 5 نمازوں کو شمار بھی کر رہے تھے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جاتا تھا، اور سخت گرمی کے وقت کبھی مؤخر بھی کر لیتے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ عصر کی نماز پڑھتے تھے جبکہ سورج اونچا اور سفید ہوتا تھا۔
زردی آنے سے پہلے آدمی نماز پڑھ کے نکلتا، مغرب سے پہلے ذوالحیہ مقام تک پہنچ جاتا، مغرب کی نماز پڑھتے، جس وقت سورج غروب ہو جاتا اور عشاء پڑھتے، جبکہ افق مغرب سیاہ ہو جاتا اور کبھی مؤخر بھی کر دیتے حتیٰ کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ اور فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اندھیرے میں پڑھی اور ایک مرتبہ تو روشنی کر دی، مگر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اندھیرے میں ہی ہوا کرتی تھی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور کبھی روشن نہ کی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 395۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ بلال کو بلایا تو انہوں نے فجر کی اذان و اقامت کہی جب فجر طلوع ہوئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جبکہ آدمی اندھیرے کے باعث اپنے ساتھی کا چہرہ نہ پہچان سکتا تھا، یا یہ کہ آدمی نہ پہچان سکتا تھا کہ اس کے پہلو میں کون ہے۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اذان و اقامت کہی اس وقت جب سورج ڈھل گیا، حتیٰ کہ کہنے والا کہنے لگا کیا نصف النہار ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کو خوب جاننے والے تھے، یعنی سورج ڈھلنے ہی پر نماز پڑھی، مگر لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اذان و اقامت کہی، جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کے لیے اذان و اقامت کہی، جبکہ سورج ڈوب گیا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کے لیے اذان و اقامت کہی، جبکہ شفق سرخی غائب ہو گئی۔ اور جب اگلا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور تشریف لے گئے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ کیا سورج نکل آیا ہے۔ پھر عصر کے وقت میں ظہر کی اقامت کہی، یعنی کل گزشتہ کے وقت میں، اور عصر پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا، یا کہا جب شام ہو گئی، اور مغرب پڑھی اس وقت اس سے پہلے کہ شفق سرخی غائب ہو، اور عشاء پڑھی تہائی رات کے قریب۔ پھر فرمایا کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا، نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے دوران ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 396۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب کہ عصر شروع نہ ہو، اور عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو، اور مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق کی شدید سرخی غائب نہ ہو، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، اور فجر کی نماز کا وقت جب تک سورج نہ نکلے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 397۔ جناب محمد بن عمر بن حسن بن علی بن ابن طالب کہتے ہیں، ہم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سخت گرمی کے وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی زوال کے بعد اول وقت میں پڑھتے، اور عصر اس وقت ادا کرتے جب کہ سورج زندہ ہوتا، یعنی اس میں چمک و تپش باقی ہوتی ہے۔ مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا، اور عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہوتے تو جلدی کرتے، اور جب کم ہوتے تو آخر کرتے، اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 397 398۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ایک آدمی مدینہ سے باہر کی آبادی میں جا کے واپس آ جاتا، اور سورج ابھی زندہ ہوتا، یعنی صاف اور نمایاں ہوتا۔ ابو المنا حال نے کہا، اور مغرب کا وقت میں بھول گیا، اور عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہائی رات تک تاخیر کی پرواہ نہ کرتے۔ پھر کہا آدھی رات تک، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سو جانے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسندیدہ فرماتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھتے تو ہم ایک دوسرے
ہم میں سے ایک اپنے ہم نشین جسے وہ جانتا ہے پہچان جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 60 سے 100 آیاتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 399۔ سعید بن حارث انصاری حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتا تھا تو اپنی مٹھی میں کنکریاں اٹھا لیتا تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں، اور انہیں اپنی پیشانی کے نیچے رکھ کے سجدہ کر سوں، اور یہ سخت گرمی کے باعث ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 400۔ جناب اسود سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انداز گرمیوں میں 3 قدم سے 5 قدم سایہ تک، اور سردیوں میں 5 سے 7 قدم تک ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث، حدیث نمبر 401۔ جناب زید بن وہب کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ مؤذن نے ظہر کی اذان کہنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈک ہونے دو۔ اس نے پھر اذان کہنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈک ہونے دو۔ 2 دفعہ یا 3 دفعہ یہی ہوا، حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ پھر فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہے، جب گرمی شدید ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 402۔ جناب سعید بن مسیب ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ ابن موہب یعنی یزید بن خالد کے الفاظ این صلاح کے ولا بالصلاح ہیں، تحقیق گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 403۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب سورج ڈھل جاتا تھا تو بلال ظہر کی اذان کہتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔